बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए पंजाब असम्बली के बाहर क्या हो रहा है। कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। हजारों लोगों को ऐसा लगता है कि मजमा है यहाँ पर, और ये सरकारी मुलाजमीन हैं, असातिज़ा हैं जो यहाँ पर पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। उस असम्बली के बाहर जहाँ पर मौजूदा दौर में फॉर्म 47 के दौर में, कब्जा माफिया के दौर में आप देखें कि इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन यहाँ पर असम्बली के अंदर सब ने तनख्वाहें बढ़वा ली हैं। लाखों रुपया, सैकड़ों फीसद इजाफा कर दिया है, कई गुना इजाफा कर लिया है अपनी तनख्वाहों में, मरात में, गाड़ियों में, हर चीज़ में। और यहाँ पर अंदर बैठने वाले समझते हैं कि वो जिस तरह से पाकिस्तान पर काबिज हैं उनको कोई नहीं हिला सकता। अब मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, वो भी समझती हैं कि वो स्याह सफ़ेद की मालिक हैं। गरीब चाहे भूखा मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसान को पहले मार दिया। अब यहाँ असातिज़ा देखिए कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और सड़कें बंद हो गई इतनी बड़ी तादाद में। और ये बड़ा अहम तरीन चौक है लाहौर शहर का, जहां पर पंजाब असम्बली भी है, और उसके बाहर ये लोग जमा हुए। सुनिए इनके नाम। ये देखिए आप, ये हर चीज़ की महंगाई के बारे में नारे लगा रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर ये सूबे भर से असातिज़ा आए, बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, और कहते हैं वफाकी तर्ज पर डिस्पैरिटी अलाउंस में 30% तनख्वाहों, पेंशन में कम से कम 50% इजाफा, और लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुटी और रूल 17A टैक्स रिबेट बहाली, इदारों की निजकारी रोकने का इन्होंने मुतालबा किया है। और बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। इतनी गर्मी थी, उसके बावजूद यहाँ पर ये लोग इकट्ठे होकर मुजाहरा करते रहे, एहतजाज करते रहे अपने। ये देखें, इन्होंने यहाँ पर शदीद नारेबाजी की है शदीद गर्मी में। अभी ये बच गए हैं, वरना मरीम नवाज साहब के ऑर्डर्स होते तो इनको काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ता, क्योंकि लोग चले गए। पहले हमने देखा डॉक्टर्स ने भी यहाँ पर काफ़ी अरसा धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। अब किसी के कान पर जू नहीं दिखती, क्योंकि वो समझते हैं हम स्याह सफ़ेद की मालिक हैं, एहतजाज से क्या होता है। शहबाज शरीफ को कहते हैं ना ऊ किया करें, यहाँ वो बेचारे हाय हाय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं। हत्ता कि अब असम्बली में भी आवाज़ उठाई गई अली मोहम्मद खान की तरफ से, सरकारी मुलाजमिन के लिए 1300 सीसी गाड़ियाँ खरीदें, लैंड क्रूज़र और फॉर्चूनर बंद करें। ठीक है, ये 1300 सीसी गाड़ियाँ अगर लेनी है तो वो ले लें, लेकिन लैंड क्रूज़र फॉर्चूनर लें। क्या बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, भाई उनके लिए ये लेंगे तो तभी वो फिर गैर कानूनी काम भी करेंगे। उनको पता होगा कि चाहे मुल्क पर किसी ने कब्जा कर लिया हुआ है, आइन और कानून नहीं है, हमें जब मराद दी जा रही है, हमें जब दौलत से नवाजा जा रहा है, हमें इतना कुछ दिया जा रहा है, तो हम क्यों ना इनका साथ दें। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इंतज़ामिया में, उनको जब इस तरह नवाजा जाएगा, लाखों की तनख्वाहें होंगी, तभी वो इस तरह के काम करेंगे। उनको पता होगा कि क्या ज़रूरत है हमें कि हम आइन, कानून और अखलाकियात और इन चीज़ों को देखें। हमें जब दौलत मिल रही है जहाँ से, तो जो वो कहें हमें वो करना है। तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर आई है कि जी सदर PTI KP जुनैद अकबर ने पार्टी के फैसलों से खुद को अलग कर लिया है। अब जाहिर है कि प्रेशर एक दूसरे पर आ रहा है कि कुछ ना कुछ किया जाए, इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें। कोई कुछ कर नहीं रहा, मुतहरिक होना चाहिए इनको। कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने सदर लगाया था खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का, अब उन्होंने ख़ुद को पार्टी के फैसलों से अलग ही कर लिया है। और फिर कहा कि बानी PTI का पैगाम हुक्म हतमी होता है, इनकी खिलाफ वर्जी किसी किस्म किसी सूरत कबूल नहीं है। और ये थी कि जी इमरान खान की हिदायत नहीं थी तो बजट क्यों पेश किया गया, पार्टी क़यादत ने बानी की हिदायत के बरक्स ये फैसला क्यों किया। ये प्रेशर आता चला जा रहा है कि बजट का जब मामला इमरान खान ने कहा था कि मुझसे पूछे बगैर आपने नहीं उसको पास करना, मुझसे मुशावरत बगैर, तो फिर ये सब कुछ क्यों किया गया। ये जी बड़ी खबर आई है। एक तो 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान, बुशरा बीबी की अपीलों और सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ये केस ही बड़ा स्लो चल रहा है, आगे चलाया नहीं जा रहा है। इस केस में है कुछ नहीं कि एक यूनिवर्सिटी बनाई गई ट्रस्ट की, इमरान खान, बुशरा बीबी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसको जोड़ा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड से, जो कि आए बतौर जुर्माना, जो मुआहदा हुआ बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान, उनकी फैमिली के दरमियान, और वो रकम सुप्रीम कोर्ट में आई थी। कोई 1 पाउंड भी इमरान खान उनकी अहलिया को नहीं मिला, और कहा गया उसके बदले में यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवा ली है बतौर रिश्वत, जिसका कोई फ़ायदा इमरान खान को या उनकी अहलिया को, उनकी किसी जानने वाले को हो ही नहीं सकता। एक ट्रस्ट है, जिस तरह शौकत खानम हॉस्पिटल एक ट्रस्ट है, उससे कोई वो पैसा नहीं कमा सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह कादिर यूनिवर्सिटी बनाई। अब चूँकि उसमें कोई मेलाफाइडी या कोई ज़ाती मफाद कुछ भी नहीं साबित होता, तो केस ही नहीं चलाया जा रहा।
اب آخرکار یہ ہوا ہے کہ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کر ہی دیا ہے. پہلے وہ جب کہتے تھے ہمیں ٹائم دیا جائے تعینات کرنے کے لیے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جج صاحب کہتے ہیں لیں ٹائم اور لیں جتنا لینا ہے. اب تعینات کر دیا ہے تو کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ساتھ کیا کہا جائے گا کہ نیب نے جاوید ارشد ایڈوکیٹ کو اپیل اور سزا معطلی کی درخواستوں میں اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا ہے. تو اب وقت دیا جائے، انہوں نے اب تیاری کرنی ہے. یہ ہے ہماری عدالتوں کا حال. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ جی پھر اور عدالتیں وقت دے دیں گی اور لمبا وقت لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلاتے جائیں، کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. تو عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. جس طرح 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتی خارج کر دی، 2 سال سے بندہ 2 سال جیل میں ہے اور اتنے عرصے میں ضمانت بھی نہیں مل رہی. یہ حال ہے. یہ ایک دلچسپ آج جی ڈیولپمنٹ ہوئی، عجیب و غریب ڈیولپمنٹ تھی کہ عمران خان سے متعلق ملاقات سے متعلق درخواست علی مین گنڈا پور سیدھا جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں چلے گئے، اور وہاں پر سپریم کورٹ جب پہنچے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت کی طرف سے اہم ریمارکس سامنے آئے. اچھا ہوا یہ کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور آپ جائیں یحییٰ خان کے پاس. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور سے مکالمہ کیا کہ جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ججز کے ہاتھ باندھے جا چکے ہیں اور مرضی کی حکومت اپنے جج لگاتی ہے، مرضی سے ان کو پلیس کرتی ہے، مرضی کا آئینی بینچ بنتا ہے. اب سو موٹو بھی اس طرح نہیں لیا جا سکتا. کس کی جرت ہے آئین قانون انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں. دیکھیے نا، جس کو مرضی حکومت اٹھائے، جتنی مرضی دیر اندر رکھے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا 8 فروری کو، لیکن جج صاحب کے پاس آپ جائیں وہ کہیں گے اچھا ہمارے لیے سرپرائز تھا، 14 سال کے بچے اٹھائے گئے. اچھا یعنی رات کو 2-3 بجے پریزائڈنگ آفیسر اور وہ RO نواز شریف کے لیے چینج کر دیا گیا کیونکہ وہ رزلٹ نہیں بنا رہا تھا میاں نواز شریف کے حق میں. اچھا یہ تو پتا نہیں تھا. اچھا بدتمیزی کی گئی سلمان راجہ کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ. اچھا ان کو اندر نہیں جانے دیا، ان کو روک لیا. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو عورتوں سے چھینا گیا، دست درازی کی گئی، ان سے کاغذات نامزد چھینے گئے. اچھا پتہ ہی نہیں تھا. پھر جو تجویز و تائید کنندہ ہیں، اگر وہ آ کر نہیں کہتے کہ ہاں جی میں تجویز تائید کنندہ ہوں اس امیدوار کا، میں نے بالکل سائن کیے ہیں، تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ان کو پکڑ لیتے تھے کہ وہی نہ آ جائے تجویز تائید کنندہ، وہ نہیں آ پا رہے تھے. خود الیکشن کمیشن کے کوئی ایک آدھا جس کا کوئی ضمیر زندہ رہ گیا تو اس نے خط لکھا کہ IG چیف سیکرٹری یہ جناب خود دنداتے پھرتے ہیں، ہمارے اندر سے ہمارے پاس لوگ آئے ہوتے ہیں تجویز تائید کنندہ یا امیدوار، ہمارے دفتر سے اٹھا کے لوگوں کو لے جاتے ہیں، وہیں سے لے کر اغوا کر کے لاپتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر کسی قانون کے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سب ہوتا رہا. تو ججز کیا کہیں گے؟ اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، الیکشن تو یوں ہی ہوتے ہیں، آپ اگلے الیکشن کا انتظار کریں. یہی ہوتا رہا ہے آئینی بینچ کے سامنے. تو منصور علی شاہ صاحب جیسے اب جج کم رہ گئے ہیں اور ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو 26 آئینی ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا جو کہ یہ مان نہیں رہے تھے کہ عدلیہ کو دفن کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، اس لیے ان کو سائڈ لائن کر دیا. ابھی تو 27ویں ترمیم آئے گی تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بازمی جج بیٹھ کے ہیں ان کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اٹھا کے جہاں مرضی پھینکیں، جو مرضی کریں. اور اس میں سب آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے. ابھی دیکھیے گا وہ جس طرح سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد پھر 27ویں ترمیم، یہ سارا کچھ کریں گے. لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیے دنیا میں بھی کبھی بھی جب اس طرح سے ہوا ہے تو ایک طاقت کا ایک محور ہو جاتا ہے، سب چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی جاتی ہیں، پھر ہی غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ سیاہ و سفید مالک ہوتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال حالیہ دیتا ہوں کہ ٹرمپ کو آپ دیکھیے نا کس طرح نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا، کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. کیونکہ جب آپ کو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو جو مرضی کرتے چلے جائیں. تو پھر آپ غلطیاں کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے آگے شہنشاہ معظم کے آگے ہاتھ باندھ کے سارے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہیں گے جی واہ 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 آپ جو کریں، بادشاہ ننگا بھی پھر رہا ہو کہیں جی آپ جیسا لباس ہی کسی کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ پھر غلطی ہونی ہی ہونی ہوتی ہے. کوئی رک نہ جوڈیشری رہی، نہ یہاں پر پارلیمنٹ رہی، کوئی آئین قانون کچھ بھی نہیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں. اچھا تو ہوا یہ کہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش ہوئے اور بانی PTI عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی، تو جسٹس منصور علی شاہ نے علی مین گنڈا پور کو رجسٹرار سپریم کورٹ اور چیف جسٹس یحییٰ خان سے رجوع کرنے کا راستہ دکھایا کہ آپ وہاں جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ، ایڈوکیٹ جنرل پختونخوا شاہ فیصل بھی علی مین کے ہمراہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. لطیف کھوسہ نے کہا کہ ایک ارجنٹ مسئلہ درپیش ہے، KP اسمبلی کا بجٹ سیشن چل رہا ہے، بانی PTI سے ملاقات کی درخواست ارجنٹ سنی جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، چیف جسٹس یحییٰ خان یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں، یہی بہترین طریقہ ہے، آپ کا وقت بچے گا، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. دوران سماعت علی مین گنڈا پور روسٹرم پر آ کر کہا کہ بجٹ منظوری کا پروسیس اسمبلی میں چل رہا ہے، پارٹی سربراہ کا ایک ویژن ہوتا ہے، ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی،
علی بن گنڈا پور نے موقف اپنایا کہ تحریک انصاف کی بجٹ کمیٹی عمران خان سے ملاقات کرے گی. بانی نے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا تھا. وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا خط پر چیف جسٹس یحییٰ خان نے بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے. خط کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے ثبوت بھی لگائے تھے. بانی کے خط پر کوئی عمل ہی نہیں ہوا. میں نے بتایا یہاں انسانی حقوق پامال کرتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو ابھی دیکھیے نا, دکھانا ہے دنیا کو کہ ہاں دیکھیں ہم کتنے رحم دل ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں نہیں کروانے دیتے. پھر بھی ہو رہی ہے نا, وہ زندہ تو ہے نا, اس کو خوراک تو پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے ایسی نہیں ہے, گرمی میں رکھا ہوا ہے, بلا وجہ رکھا ہوا ہے, لیکن دیکھیں پھر بھی اس کو زندہ میں ڈال کے ہم نے کچھ نہ کچھ اس کو جینے کا حق دیا ہوا ہے, ورزش کا حق دیا ہوا ہے. یہ سب ہے تو ہم کرنے دے رہے ہیں. تو ورنہ تو ہم یہ بھی روک سکتے ہیں, کچھ بھی کر دیں. اچھا, جسٹس منصور علی شاہ نے کہا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی لاہور میں ہیں, چیف جسٹس سے رجوع کریں, جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی بڑا دلچسپ ہے, اس پہ صدیق جان نے کہا کہ یحییٰ خان صاحب لاہور میں تھے, عجیب بات ہے, اور اسی وقت عمران خان کی ضمانتیں کی درخواست جو ہے وہ خارج ہوئی, تو وہ لاہور میں اسپیشل موجود تھے اب, اور ساتھ ہی درخواستیں بھی خارج ہوتی ہیں. عجیب ماحول ہے. لطیف کوسا نے اس میں کہا منصور علی شاہ سے کہ آپ کی آشیرواد چاہتے ہیں, آپ معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا سکتے ہیں. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ رجسٹرار یا چیف جسٹس سے رجوع کریں. یعنی یہاں تو آپ دیکھیے نا, منصور علی شاہ صاحب بھی وہ کہتے ہیں بے بس یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, حصول اٹھانا چاہیے, ظاہر تو لگ رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں دروازے غلط کرتا ہے. یہاں تو ہائی کورٹ کے ججز کو انصاف نہیں مل رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو. وہ خط لکھتے ہیں, مداخلت ہوتی ہے, ان کے خاندان کے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کے بیڈ روم سے بھی کیمرے نکلتے ہیں. اس کا کچھ ہو گیا ہے. اس کا مطلب کیا کہ جس مرضی جج کے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہے, کوئی بھی ہے, کوئی افسر ہے, کچھ بھی ہے, چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہے, اس کے اگر کیمرے لگائیں, اس کو پکڑیں, جو مرضی کریں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دکھانا ہے کہ طاقت کیا ہوتی ہے چیز. تو بس اسی طرح سے یہ ملک چل رہا ہے. اللہ حافظ.